قیامت کے دن ہر مرد عورت سے سب سے پہلے 4 سوال کیے جائیں گے۔ 4 سوال اس سے پوچھے جائیں گے۔ اگر وہ ان 4 سوالوں کے جواب میں کھرا اترا تو سمجھیں کہ اس کا مقدر جنت ہے، اور اگر وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے پایا یا اس نے دیری لگائی تو بس وہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ اس کو 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ ورنہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ دن بڑا مختصر ہوگا، انہیں عصر ظہر سے عصر تک کی جو دیری ہوتی ہے نا، 50,000 سال کا دن ایمان والوں کو اتنا معمولی سا لگے گا۔ لیکن جو ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، قیامت کے دن ان کے لیے بڑی تباہی ہے، ان کے لیے بڑا وہ خوفناک منظر ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، سارے لوگ سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اللہ فرمائے گا پہلی بار بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ دیکھو دوبارہ اٹھ کر میرے پاس آئے کہ نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال پوچھے گا، اے میرے بندے، اے میری بندی بتا۔ اور قیامت کے دن جب سارے لوگ زمین سے نکلیں گے نا تو ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کے اٹھیں گے۔ یعنی جس حالت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا نا اسی حالت پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ پہلا سوال، اے میرے بندے، اے میری بندی بتا، میں نے تجھے زندگی دی تھی کہاں لگائی؟ اور یہ اس وقت سوال پوچھا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج 1.25 نیزے پر ہوگا۔ اس وقت سورج 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، اور یہ گرمی کا ماحول چل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کتنی خطرناک شدت کی گرمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، لوگ پھیری کرنے والے، مزدوری پہ جانے والے کام نہیں کر پا رہے ہیں، تپش اتنی زیادہ ہے، جبکہ سورج کتنی اونچائی پر ہے؟ 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، اور 1 میل تقریباً 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1.25 نیزے پر ہوگا، انسان کا بھیجا پگھل کے ناک کے ذریعے سے بہہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج 1.25 نیزے پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھے گا، اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی تھی کہاں لگائی؟ تو اب بندے کو حساب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ دوسرا سوال، میں نے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی کو کہاں صرف کیا؟ جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ جواب دو۔ اب اللہ کے سامنے جواب دینے کی باری آ گئی۔ ہر بندے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب پیش کرنا ہے۔ چوتھا سوال، تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ تو یہ 4 سوال جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں کر لے گا، انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، اسی حالت پہ وہ قیامت کے دن کھڑا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہگاروں کو جو پسینہ آئے گا تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، یعنی اتنا پسینہ ان کے باڈی سے نکلے گا کہ وہ ٹخنوں تک، ان کے پیروں کے ٹخنوں تک پسینہ آ جائے گا، وہ پسینے میں ان کے سارے پیر آ جائیں گے۔ کچھ ایسے گناہگار ہوں گے جن کا پسینہ جن کے گھٹنوں تک ہوگا، یعنی ان کے اتنا پسینہ آئے گا کہ گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے کمر تک پسینہ ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے، خون اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے نکلتا ہوا، ان کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہوگا۔ تو اس دن کی تیاری کرو، قیامت کے دن کی تیاری کرو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس دن کے لیے تیاری کرو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم جواب کیا دیں گے، اپنی زندگی کو کس طرح سے اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تو اس لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بولو وہاں کاٹ لو، جاؤ دنیا میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرو۔